جب آپ نے یہ ساری باتیں کی، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب پہلا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، کیا کہتا ہے؟ قربان جاؤ جناب صدیق کے ان الفاظ کے اوپر فرماتے ہیں قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، لوگوں اب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، نماز پڑھو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ اس وقت انہوں نے باتیں کی جب انہوں نے حلف اٹھایا، جب وہ مسند کے اوپر فائز ہوئے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔ آج ہمارے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں، جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کیا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ باتیں کرنا تو دور، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے جب خلیفہ بننا ہے، کسی مسلمان ملک کا حکمران بننا ہے، ہم نے کیسے حکومت کو چلانا ہے۔ صرف اپنی تجوریاں، اپنے گھر، اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ حکومت میں آتے ہیں، جب بن جاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ عوام ویسی بھوکی مر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسند کے اوپر فیض ہونے کے بعد یہ ساری باتیں کی، اور جب آپ مسند کے اوپر فیض ہوئے نا، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے مصائب سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے منڈلانے لگے، اور ان مصائب میں سے، ان مشکلات میں سے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ کئی لوگوں نے نبوت کا نعوذ باللہ اعلان کر دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، لہذا فلاں نے کہا میں بھی نبی ہوں، فلاں نے کہا میں بھی نبی ہوں، فلاں نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکانے لگایا۔ پہلے کیسے ٹکانے لگایا آئیے سنیے۔ جب آپ نے مسند سنبھالی، 4 مشہور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا اسود انسی تھا، اور تیسرا طلحہ بن خویلد تھا، اور چوتھی ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح بنت حارثہ۔ ان 4 لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ وقت کے حکمران کو پتا چلا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی حکمت علمی کو اور اپنی قائدانہ صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کمانڈروں کے 2 لشکر بنا دیے۔ ایک لشکر کو مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کر دیا، اور ایک لشکر کو طلحہ بن خویلد کی طرف روانہ کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن خالد کو اس کے انجام کو پہنچانے کے بعد اور اس کے 30 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر سے امیر المومنین نے حکم جاری کر دیا، اے خالد ادھر سے کام نمٹا کر وہ شرجیل بن حسنہ کے پاس چلے جانا۔ اب یہ ان کے پاس چلے گئے۔ شرجیل بن حسنہ جو تھا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی اور نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کی آپس میں جنگ بندی ہو رہی ہے، اور اسی جنگ کے اندر، انہی مسلمانوں کے اندر ایک نیا مسلمان ہونے والا جس کا نام تھا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے غیر مسلم تھے۔ یہ وہی وحشی بن حرب تھا کہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے چاچا کی مجھے یاد آ جاتی ہے۔ یہ وحشی کہتا ہے میں نے اسی دن اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ایسا کام سر انجام دوں گا جس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ جو چوٹ پہنچی ہے مسلمان اس سے خوش ہو جائے۔ یہی پھر وحشی بن حرب تھا
جس نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا، اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی مسلمانوں نے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کا کام تمام کرنے کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے، پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ فتنہ کیا تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ جی فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف پتہ ہے کیا کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج اگر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں ابوبکر ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیوں اعلان جنگ کیا تھا؟ کیونکہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز اللہ اس کے رسول کو ایک ماننا، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں ابوبکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس فتنے کا بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ جب وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے اے ہمارے خلیفہ، مسلمانوں کی کئی ایسے جتھے ہیں، کئی ایسے گروہ ہیں، مسلمان کئی ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ قرآن کو یاد رکھنے والے تھے، جو حافظ تھے قرآن کے، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ فرمانے لگے امیر المومنین اگر یہی کام چلتا رہا نا تو قرآن تو سارے کا سارا ایسے ختم ہو جائے گا، لہذا آپ اس قرآن کو جمع کر دیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بار بار سیدنا عمر کہتے رہے، آخر کار سیدنا ابوبکر اس چیز کے اوپر راضی ہو گئے۔ انہوں نے کاتب وحی لکھنے والے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے سونپا، اس کام کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اے زید بن ثابت تم نے یہ جو قرآن ہے اس کو جمع کرنا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام میرے لیے اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، کہتے ہیں اگر مجھے وقت کے حکمران سیدنا ابوبکر یہ کہتے کہ یہ فلاں پہاڑ ہے، اس کو یہاں سے کھود کر وہ فلاں جگہ پہ منتقل کرنا ہے، یہ میرے لیے آسان ہوتا، قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو سر انجام دیا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھجوروں کی جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی شاخیں، ان کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، کچھ پہاڑوں کے اوپر، کچھ درخت اور کچھ چھوٹے چھوٹے جو پتھر تھے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور کچھ قرآن جو ہے وہ صحابہ کے دلوں کے اندر محفوظ تھا۔ یہ سارے کا سارا جمع کر کے اس کو ایک تحریر کے اندر لانے والے کون تھے؟ یہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی جناب صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے 2 سال اور 3 مہینے جب اپنی خلافت کے ایام گزارے، پھر آخری جو 10 دن تھے انہوں نے غسل کیا، سردی کا موسم تھا، اور غسل کرنے کے بعد سردی ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جسم کے اندر چلی جاتی ہے، اور جس وجہ سے ان کی طبیعت دن بدن نڈال ہوتی جاتی ہے، دن بدن یہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی بیماری کے ایام کے اندر تھے، انہوں نے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، عائشہ مجھے بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، جب وہ آپ اس دنیا سے گئے تھے، وہ کون سا دن تھا؟ سیدہ عائشہ نے بتایا پیر کا دن تھا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی جب اپنے پاس بلائے تو پیر کے دن ہی بلائے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکال رہے تھے، ادھر سے اوپر سے پیغام اجل آ جاتا ہے۔ اللہ نے جناب صدیق کی روح کو پرواز کیا، پیر کا دن تھا، 21 جمادی الثانی تھی، پیر اور منگل کی رات جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ اس دنیا سے گئے تو اس وقت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آپ کی روضہ رسول کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جب فوت ہوئے پھر بھی اپنے یار کے ساتھ ہے، جب قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو کھولے گا، سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے باہر نکلیں گے، دائیں طرف سے جناب صدیق نکل رہے ہوں گے، بائیں طرف سے جناب عمر بن خطاب نکل رہے ہوں گے۔ جب جنت کے اندر جائیں گے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر جناب صدیق آپ کی دائیں جانب، جناب عمر اب آپ کی بائیں جانب ہوں گے۔ جب آپ حوض کوثر پر کھڑے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، دائیں طرف جناب صدیق ہوں گے، بائیں طرف جناب عمر بن خطاب ہوں گے۔ اللہ جہاں تیرے نبی کے یہ صحابی لیتے ہیں ان کی قبر کے اوپر کروڑیں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ اللہ جو تیرے نبی کے ان اصحاب کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔